اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطن اس کالا اور جب کہا لوط علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے اتاتون الفاحشات کہ تم آتے ہو بے حیائی کی طرف ما سبقکم بہا من احد من العالمین حالانکہ یہ کام تم سے پہلے جہان میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ اچھا، یہ قوم لوط علیہ السلام جو تھے ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، اور یہ لوط علیہ السلام جو ہے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور آپ پہلے صدوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اور جب آپ کے چچا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی تو ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین فلسطین جو ہے اس میں نزول فرمایا، اور حضرت لوط علیہ السلام اردن میں اترے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل صدوم کی طرف مبعوث فرمایا، ٹھیک ہے، اہل صدوم کی طرف آپ کو مبعوث فرمایا۔ آپ ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے رہے اور اس برے فعل سے روکتے رہے۔ کیا برا فعل کرتے تھے کہ یہ اپنی حاجت، اپنی شہوت جو تھی وہ مردوں سے پوری کرتے تھے، اور اس کا یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیوں کرتے تھے، یہ کس نے ان کو بتایا کہ یہ برا فعل کرنے کو کس نے کہا، تو یہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتی ہوں کہ کیا تھا کہ یہ لوگ، یہ جو جس زمین میں رہتے تھے، تو یہ زمین ان کی قوم لوط کی جو بستیاں تھیں یہ نہایت سرسبز و شاداب تھی، وہاں غلے پیدا ہوتے تھے، پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے، لہٰذا زمین کے اندر کوئی دوسرا حصہ اس کے مثل نہیں تھا۔ تو اس لیے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ پھل پیدا ہوتے تھے، غلے پیدا ہوتے تھے، اناج ہوتا تھا، تو دور دور سے لوگ یہاں پہ ان کی بستیوں میں آیا کرتے تھے اور انہیں پریشان کرتے تھے، یعنی یہ پریشان ہوتے تھے کہ باہر سے لوگ آئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو شیطان تھا نا، وہ ایک بوڑھے کی جو صورت میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ تم ان مہمانوں سے نجات چاہتے ہو، یعنی وہ تمہارے پاس آتے ہیں اور تم تنگ ہوتے ہو تو تم ان سے نجات چاہتے ہو، تو میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ بد فعلی کرو، یعنی برا کام کرو۔ تو یہ ان کو فعل کس نے سکھایا تھا؟ یہ جو شیطان نے سکھایا تھا۔ تب سے انہوں نے یہ کام جو تھا وہ شروع کیا کہ جو بھی ان کے پاس آتا تو ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے تھے۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم وہ کام کرتے ہو جہان میں جو کسی نے بھی نہیں کیا، انکم لتاتون الرجال، کہ تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت سے، من دون النساء، علاوہ عورتوں کے، کیونکہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کیا کرو، نکاح میری سنت ہے، اور قیامت والے دن میں تمہاری تعداد کی وجہ سے، اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اولاد کا سلسلہ کس سے ہوتا ہے؟ عورت سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کے لیے عورت کو پیدا کیا ہے، اور عورت ہی حاملہ ہوتی ہے، اور عورت ہی جو بچہ پیدا کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ مردوں سے اپنی ضرورت کو پورا کرو گے تو نہ تو مرد حاملہ ہوگا اور نہ ہی اس سے جو ہے اولاد پیدا ہوگی، بچہ بھی نہیں پیدا ہوگا۔ تو یہ جو کام تھا، یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ شیطان نے یہ کام جو تھا ایجاد کیا تھا تاکہ لوگ جو ہے جو ان کی سرزمین میں آتے ہیں وہ یہاں پہ مت آئیں۔ تو یہ نبی ان کو کہنے کہ تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت سے، علاوہ عورتوں کے، یعنی عورتوں کو چھوڑ کے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو۔ تو وما کان جواب قوم ہی، تو اس کی قوم کا جواب نہیں تھا کچھ بھی، الا مگر یہ کہ ان قالو، انہوں نے کہا اخرجوہم، اس کو نکال دو، من قریتکم، اپنی بستی سے، کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ لوط علیہ السلام دین کی دعوت دے رہے ہیں، حق سچ بات کی دعوت دے رہے ہیں، اور بجائے یہ سمجھنے کے اپنے اس بات پہ، اپنے اس فعل پر غور کرنے کی بجائے یہ لوط علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ان کو یہاں سے نکال دو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ یہ لوگ سے مراد لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فانجیناہ، ہم نے اس کو نجات دے دی، کس کو؟ لوط علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، واہلہ، اور اس کے اہل کو بھی، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے۔ اس کی بیوی یعنی کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوئی۔ کیوں پیچھے رہنے والوں میں ہوئی؟ کیونکہ وہ کافروں کا ساتھ دیتی تھی۔ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ لوط علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے تھے تو یہ دوڑی دوڑی جو تھی وہ گئی تھی اپنی قوم کی طرف کہ ہمارے گھر، وہ اصل میں تھے فرشتے، وہ انسانی شکل میں آئے تھے لوط علیہ السلام کے پاس۔ اب یہ جو دوڑی دوڑی اپنی قوم کے پاس گئی اور ان سے جا کے کہنے لگی کہ ہمارے گھر بہت ہی حسین نوجوان آئے ہیں، تو قوم جو تھی وہ باغی باغی آئی تھی، اور قوم ہر ایک کے ساتھ برا فعل کرتی تھی۔ تو چونکہ ان کی بیوی جو تھی وہ کافروں کا ساتھ دیتی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے ہوئی، کانت من الغابرین، وہ ہو گئی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے برسائی علیہم، ان پر مطرن، بارش۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر بارش برسائی۔ بارش کیا؟
پتھروں کی بارش. استغفار. کس کی وجہ سے؟ کیا اللہ نے ان پر ظلم کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. انہی کے گناہوں کی وجہ سے، انہی کے کردہ اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. فنصر کیفا، فنصر تو دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا عاقبۃ المجرمین کیسا ہوا انجام مجرموں کا. استغفار. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، یہ انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دیتے ہیں. تو دیکھیں ان پر بارش کیسی. سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنا بازو قوم لوط کی بستیوں کے نیچے ڈال کر ان کو پہلے اوپر لے کے گئے، اور وہاں سے آسمان کے قریب پہنچ کر ان کو اوندے منہ نیچے گرا دیا. جب نیچے گرایا اور ساتھ ہی ان کے اوپر پتھروں کی بارش جو تھی وہ برسائی گئی، اور اس طریقے سے یہ لوگ ہلاک کیے گئے، یعنی ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی. استغفر اللہ.